أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے طلاق دو اور عدت کو شمار کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کہ تمہارا رب ہے، اور ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، نہ ہی وہ نکلیں مگر یہ کہ کسی فحاشی کا ارتکاب کریں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، آپ نہیں جانتے، شاید کہ اللہ اس کے بعد کسی نئے معاملے کو پیدا فرما دے۔ پچھلی دو صورتوں میں آپ حضرات نے پڑھا ہے، سورۃ المنافقون میں بھی، سورۃ الممتحنہ میں بھی کچھ باتیں گزری، اور سورۃ التغابن میں بھی۔ ابھی پچھلی آیات میں ہی آپ نے پڑھا تھا کہ اولاد اور مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو ان دو صورتوں میں، سورۃ الطلاق میں اور اس سے اگلی سورۃ التحریم میں، خاص طور پر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور ازدواجی معاملات میں آپ جانتے ہیں طلاق ایک بہت اہم مسئلہ بھی ہے، اور اس میں عام طور پر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ بعض فوراً تھوڑی سی بات ہوئی تو طلاق کی دھمکی دے دی یا طلاق دے دی، اور بعض پوری زندگی اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں اور طلاق دینے کو شاید حرام سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جائز ہے، اگرچہ ابغض الحلال ہے، یعنی حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے، لیکن ہے تو حلال۔ تو اس افراط و تفریط کو بھی ان آیات میں دور کیا گیا ہے کہ اس میں ایسا نہ کیا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ اور آگے بہرحال یہ باتیں تو آ جائیں گی ترجمے میں ہی کہ طلاق کب دینی چاہیے اور عدت کا خیال کیسے کرنا ہے وغیرہ۔ بنیادی طور پر جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں ایسی کوئی نوبت آ جائے طلاق دینے کی تو انسان دے سکتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے شریعت نے سورۃ البقرہ میں آپ پڑھیں گے بہت سے آپشن بیان کیے ہیں کہ بیوی سے قطع تعلقی، قطع کلامی اختیار کر لے، قطع کلامی سے کام نہ چلے، قطع تعلقی اختیار کر لے، بستر الگ کر لے، کمرہ الگ کر لے، پھر بھی کام نہیں چلتا اور کسی موقع پر ہاتھ اٹھانا پڑے تو ہاتھ اٹھا دے، پھر بھی اگر آپس میں نہیں چل رہا نظام تو پھر دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھ کر صلح صفائی کروانے کی کوشش کریں، معاملات کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، پھر بھی نہیں آتے تو پھر آپشن ہے طلاق دینے کا۔ اور پھر طلاق میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ افراط و تفریط کا شکار ہے، ایک اس اعتبار سے جو میں نے ذکر کیا، دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی جائیں تب ہی طلاق ہوتی ہے، وگرنہ طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔
اگر کوئی ایک طلاق دے تب بھی ہو جاتی ہے، اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ بیوی کو اگر طلاق دی جائے تو طہر یعنی پاکی کی حالت میں، اور خاص کر ایسے طہر میں جس سے اس سے قربت نہ کی ہو، اس میں طلاق دینی چاہیے۔ اور ایک طلاق کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بعد میں صلح کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے، رجوع کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، دو میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تین دے دیں تو پھر نہیں ہو سکتا۔ آج جس زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، جہاں فرقہ واریت نے اور بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں، وہاں ایک اس مسئلے میں بھی بات ہے کہ بہت سے ہمارے حضرات اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اگر اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے بیٹھیں، پھر اب اس کو ساتھ رہنا بھی ہے، کیا کریں بھائی، تین طلاقیں دے دی، تو پھر اہل حدیث علماء کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے فتویٰ لے لیتے ہیں کہ تین طلاقیں دو تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس مسئلے کی وضاحت مقصود نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل حدیث علماء اگر تین کو ایک سمجھتے ہیں اور ان کے پاس اس کے دلائل ہیں تو انہی کو مبارک ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو لے کر چلنے والے، ان کے ہاں بہرحال تین طلاقیں دی جائیں تو تین ہی ہوتی ہیں، ایک مجلس میں دی جائیں، ایک لفظ سے دی جائیں، جیسے بھی دی جائیں، لہٰذا ایسے موقع پر کسی اور کے پاس جا کر فتویٰ لینا، پھر پوری زندگی بیوی کے ساتھ حرام کاری کرتے رہنا، کیونکہ آپ کی بیوی تو وہ رہی نہیں، اور پھر یہ خوش رہنا کہ بھائی میرا نکاح ختم ہی نہیں ہوا، یقیناً یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے انسان پوری زندگی حرام میں مبتلا رہتا ہے اور اسے اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو یقیناً ایسے افراد و تفریط سے بچنا چاہیے۔ پھر اگر اولاد ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو اب اس کو دودھ، بچوں کو دودھ کون پلائے گا، اس کا کیا نظام ہوگا، تو یہ بہرحال ساری تفصیلات انشاءاللہ اس میں آ جائیں گی۔ اور عورتوں کی عدت کیسے ہوتی ہے، کون سی عورت کتنا عرصہ گزارے گی، اس حوالے سے بھی تفصیلات آئیں گی، آپ دیکھیے انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کا خیال کر کے، ایسے نہیں کہ ان کی عدت کو لمبا کر دو، ایسے بھی نہیں کہ ان کی عدت کو کم کر دو، ایسا نہ کرو، بلکہ ہر بات کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دو۔ اور عدت کو شمار کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کہ تمہارا رب ہے، نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، اور نہ ہی وہ خود نکلے، مگر یہ کہ کسی فحاشی کا ارتکاب کر لیں، کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیں جس کے بعد ان کو رکھنا مناسب نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی جائے، یا جہاں بھی جاتی۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، آپ نہیں جانتے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی نئے معاملے کو پیدا فرما دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو روک لو معروف طریقے سے، اچھے انداز میں۔ اگر طلاق رجعی دی ہے یا طلاق بائن دی ہے، یعنی ایک طلاق دی ہے جس کے بعد نکاح ہو سکتا ہے، طلاق بائن، اور طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تو پھر ان کو روک لو اچھے انداز میں، یا چھوڑ دو تو بھی اچھے انداز میں۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، 2024، اس میں تو طلاق دینے کے لیے عورت کے اندر 100 عیب نکالنے پڑتے ہیں، 100 اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، طرح طرح سے اسے رسوا کیا جاتا ہے،
اور پھر اس کے بعد اسے طلاق دی جاتی ہے، حالانکہ شرعی یہ طریقہ نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو پسند نہیں بھی ہے، آپ کی نہیں بن رہی، یا اس میں واقعتاً کوئی عیب ہے لیکن آپ نہیں رہنا چاہتے، تو جیسے خاموشی سے لے کر آئے تھے ویسے ہی خاموشی سے اس کو طلاق دے دو بس۔ جیسے خوشی سے لائے تھے ویسے خوشی سے چھوڑ دو، بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری طرف سے آپ فارغ ہیں۔ لیکن اس پر الزامات لگانا، اپنے اور اس کے خاندان میں اسے رسوا کرنا، اور پھر عدالتوں کے چکر کٹوانا، اور پھر کیا کیا، یقیناً یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ذہن میں بات آ گئی، بہت ان کی بیوی بہت زیادہ بد کلام اور بد زبان اور بد زبان تھی، سب لوگ باتیں کرتے تھے بھئی آپ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے فلاں فلاں، تو وہ خاموش رہتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع آیا کہ انہیں طلاق دے دی اپنی بیوی کو، پھر لوگ ان کے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے، تب بھی انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی، جب آپ کے نکاح میں تھی تب بھی آپ اس کی برائی نہیں، جب چھوڑ دیا تب بھی نہیں۔ فرمایا جب میرے نکاح میں تھی تو میری بیوی تھی، میری عزت تھی، میں اس کی برائی کیسے بیان کر سکتا تھا، اور جب اب میں نے اس کو طلاق دے دی ہے تو اب وہ میرے لیے اجنبی ہے، میں کسی اجنبی خاتون کی برائی کیوں بیان کروں۔ تو یہ اللہ والوں کی، ایک مسلمان کی شان ہے کہ کسی پر کوئی بات نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کہ سامنے والا آپ کی شکایت کرے، اللہ سے تو دور کسی انسان سے شکایت بھی نہ کرے آپ کی، اللہ سے کرے وہ تو بہت آگے کا معاملہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے ان معاملات پر دو عادل گواہ بھی بنا لو، اور اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرو۔ آج کل آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جذبات میں آ کر معاملات کرتے ہیں، صرف طلاق کے نہیں، اور بھی معاملات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، تیسرے پارے میں، جس میں لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، معاملات کو گواہ بنانے کا۔ تو ہم جذبات میں آ کر بھائی میری اور میری بیوی کا تو معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، میرے اور میرے پارٹنر کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، میرے اور میرے باپ کا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں، میرے اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، اس میں لکھنے کی کیا بات ہے۔ لیکن بعد میں میرے اور میرے قریبی دوست کا معاملہ ہے، اس میں لکھنے کی، پھر بعد میں یہی لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کاش کہ میں لکھ لیتا، کاش کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور وہاں بھی آپ پڑھیں گے قرض کے معاملے میں، وہاں بھی اللہ نے کہا کہ بھائی لکھ لو، اس کو لکھ لو، بھلے اپنے والد سے قرضہ لے رہے ہو، اپنے بھائی سے، بھائی کو دے رہے ہو، اپنی بہن کو، کسی قریبی سے بھی معاملات ہو رہے ہیں تو لکھ لو۔ آج کل لوگ نہیں لکھتے، پھر مر جاتے ہیں تو پیچھے والوں کے لیے عذاب بنا کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تم میں سے کوئی بھی رات کو جب سونے لگے تو اس کے تکیے کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ فرمایا یہ اللہ ہے جو تمہیں، جو نصیحت کر رہا ہے ان باتوں کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، اس شخص کو جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ کتنی عجیب آیت ہے انسان کے لیے، خاص کر ایک نیک آدمی کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو انسان متقی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے۔ ایک آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے، اسے کہو چھوڑ دو تو وہ کہتا میں کہاں جاؤں۔ ایک آدمی حرام جاب کر رہا ہے، مثلا بینک میں کوئی ایسی جاب ہے اس کی جس کا سود سے تعلق، کہا میں یہ جاب چھوڑ دوں تو میں کیا کروں پھر۔ بھائی آپ اپنے اندر تقوی تو پیدا کریں، اللہ آپ کو وہاں سے دیں گے
जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। क्यों? इन्नल्लाह बालिगु अमरी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल अपने काम को तो सर अंजाम देने वाले हैं, अपने काम को पूरा करने वाले हैं, करके रहते हैं। क़द जअलल्लाहु, और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। आगे फिर ख़वातीन की इद्दत बयान की है कि वो औरतें जो मेंसेस से मायूस हो चुकी हैं, यानी बड़ी उम्र की वजह से उनको अब मेंसेस आते ही नहीं है, तो अगर तुम्हें शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। और वो भी जिनको अभी हैज़ नहीं आया, जिनके अभी मेंसेस नहीं आए, तो उनके लिए भी यही हुक्म है कि वो 3 माह इद्दत गुजारें। वउलातुल अहमाल अजलहुन, और हमल वाले यानी वो ख़वातीन जो हमल से हैं, उनकी इद्दत ये है कि वज़ा हमल हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, भले वो 1 दिन बाद हो, एक खामन के मरने के 1 घंटे बाद हो, तब भी यही हुक्म होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युस्रा, और जो शख्स अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसके मामलात में आसानी को पैदा फरमा देते हैं। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम, ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी तरफ उतारा है। और जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह उससे उसकी बुराइयां भी दूर फरमा देते हैं और उसके लिए अजर अज़ीम भी अता फरमाते हैं। अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, और उन्हें रिहाइश दो, यानी उन ख़वातीन को रिहाइश दो जहाँ तुम खुद रहते हो, मिन वुजदिकुम, अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, और उनको तकलीफ मत दो रिहाइश देकर उन्हें, लितुज़य्यिक़ू अलैहिन्ना, ताकि तुम उन पर तंगी पैदा कर दो, तो उन्हें परेशान ना करो। वइन कुन्ना उलाति हमलिन, अगर हमल वाली हों तो उन पर खर्च भी करो, हत्ता कि वज़ा हमल हो जाए। वज़ा हमल होने के बाद अब वो तो फारिग हो गई, तलाक हो गई, अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाना चाहें तो तुम उनको उनकी उजरत भी दो, क्योंकि अब वो अजनबी औरत है, और आपस में मशवरा कर लो मारूफ अंदाज में। वइन तआसरतुम, और अगर तुम्हें तंगी हो, यानी तुम्हारे दरमियान अगर इख्तलाफ हो जाए, वो कहे कि मैं दूध नहीं पिलाती, कश्मकश में पड़ गए, तो ठीक है, फिर फसतुरज़िउ लहू उखरा, तो अन करीब उसके लिए फिर कोई दूसरी दूध पिलाएगी, किसी और मुर्जिया को ढूंढ लो, ताकि खर्च करे वसत वाला अपनी वसत के मुताबिक। और जिस पर उसका रिस्क तंग कर दिया गया है, तो चाहिए कि वो खर्च करे उसके मुताबिक जो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाया मगर उतना जितना कि उसको अता किया है। सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा, आन करीब अल्लाह ताला तंगी के बाद आसानी को पैदा फरमा देंगे। तो इससे हमें पता चला, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा अताहा, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पाँव उतने फैलाओ जितनी चादर है। आज हम लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छा फलां करते हैं उधार लेकर, लोगों से मांग कर, और कर्जों के बोझ तले दब कर सोसाइटी में अपनी नाक ऊंची करते हैं। भाई क्या जरूरत है इस चीज की? आप जो हैं बस वैसे ही नजर आए आप। यही यहाँ पर तलकीन की गई है। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म से रूगर्दानी की और रसूलों के हुक्म से हमने उनका मुहासबा किया सख्त अंदाज में, और हमने उनको सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया। उन्होंने चखा अपने काम का अंजाम, वकान आकिबत अमरिहा खुसरा, और उनके काम का अंजाम अच्छा नहीं था, खसारे वाला था। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह से डरो ए अक्लमंद लोगो जो ईमान लाए हो। क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नसीहत नाजिल की है, एक रसूल भेजा है जो तुम पर अल्लाह की आयत को तिलावत करता है जो वाज़े हैं, ताकि निकाले उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, कुफ्र के अंधेरों से, गुनाहों के अंधेरों से इस्लाम के नूर की तरफ। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अच्छे काम करता है, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, अल्लाह उसे ऐसे बागात में दाखिल फरमाएंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी हमेशा हमेशा रहने के लिए। क़द अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़ा, अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का रिज्क तैयार कर रखा है। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 7 आसमानों को पैदा किया, उनकी मिसल 7 ज़मीनों को पैदा किया, और उनके दरमियान अल्लाह ही का हुक्म उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है,
اور اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔